10 बरदा अर्ज गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और आप तक वो बातें पहुंचाएं जिसके सुनने के लिए आप सुबह से बेताब थे। एक नारा लगाइए, नाराए आजाद। यहाँ मौजूद तमाम मरकज़ी कायदीन, इनके वक्त को भी कीमती समझो। ये तुम्हारी ऊट पटांग चीज़ें यहाँ पर उनका वक्त ज़ाया कर रही। भाई ये साउंड सही कर लो अल्लाह के वास्ते प्लीज़ यार। तो ये अब मुझे दोबारा आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ना इधर से ना इधर से। जो लोग जहाँ बैठे हैं सुकून से बैठो। यहाँ मौजूद इसकी ये चिक बंद करो इसकी यार। बेटा पैसे नहीं दूंगा साउंड के, इसको सही करो इसको। यहाँ जितने मरकज़ी कायदीन मौजूद हैं और तमाम हाज़रीन महफिल, मेरी बहनें, इन सबको अस्सलाम वालेकुम। बाहर अगर आवाज़ मेरी जा रही है तो मुझे बताओ कि तुम्हें आवाज़ आ रही है बाहर। ना पीछे जा रही है आवाज़ और ना बाहर जा रही है। पीछे आवाज़ आ रही है, आवाज़ बाहर जा रही है। बाहर वाले मुझे जवाब दो, बाहर जा रही है? सलाम का ये जो सहाफ़ी हजरात हैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाएं। लेकिन आप लोग अगर जो कैमरे के साथ खड़े हुए ना वो अगर कुर्सी पे बैठ जाओ ताकि पीछे वाले सुकून से देख सके तो मेहरबानी आपकी। देखिए हम और आप इस तरह की मुतअद्दिद नशिस्तें कर चुके, मुतअद्दिद बार हम और आप बैठे हैं, लेकिन हर मर्तबा हालात पहले से मुख्तलिफ नज़र आते हैं और ज़ाहिर है कि जो तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके साथ साथ आपकी सोच में और आपकी हिकमत अमली में भी तब्दीलियाँ आनी चाहिए। आप और हम जिन मुश्किलात से दो चार हैं, जो तकालीफ हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इन सब हालात के जिम्मेदार सिर्फ गैर नहीं हैं, हम और आप भी। जब हम ये डिस्कस करते हैं कि शहर में पानी है तो लोग कहते हैं नहीं है। अगर किसी से पूछें बिजली है, नहीं है। 4-4 दिन बाज़ इलाकों के अंदर बिजली नहीं होती। किसी से पूछिए कि क्या तुम्हारे बच्चों को तालीम बेहतर मिल रही है, दरसगाहों में कुर्सियां हैं, डेस्क हैं, लोगों का जवाब यह होगा कि लोग हाई स्कूल के बच्चे और बच्चियां तक नंगे फर्श पर बैठकर
پڑھنے پر مجبور ہیں. اگر لوگوں سے پوچھیں تمہیں ملازمتیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے سرکاری ملازمتیں تو 100% ختم ہو گئی آپ سے, کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سرکاری ملازمت دے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں تھیں وہ بھی آپ سے آہستہ آہستہ چھن گئیں. اگر پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ کالج میں, کہیں لا کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, جواب یہ ہے کہ سندھ کے متعصب افسران یا متعصب جو ایجوکیشن کے اندر تعینات کیے گئے ہیں لوگ, وہ تمہارے بچوں کے رزلٹ دانستہ طور پر خراب کر کے انہیں اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کے لیے وہ ان کے رزلٹ خراب کر دیتے ہیں. بچوں کے خواب بکھرنے کے باوجود یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اپنے بچوں کے خواب چکنا-چور ہونے کے باوجود علاوہ دکھ کے اظہار کے آپ نے کبھی احتجاج کا سوچا, کبھی لڑائی کا سوچا کہ میرے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں سے میں لڑوں گا؟ نہیں سوچا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مستقل سرنڈر کر رہے ہیں, اور اس سرنڈر کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں, میں خوف زدہ ہوتا ہوں, مجھے یعنی عجیب میری کیفیت ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے تھے, ہم اس کی اولاد ہیں. میں جب آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جن کی ہم اولاد ہیں, وہ بزرگ حالات کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے, آندھیوں کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے. آج جب ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو فیصلہ کر لیتے تھے اس فیصلے کے اوپر اٹل رہتے تھے, عمل درآمد کرواتے تھے. جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین بھی جب تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی تھیں تو انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے موت کو گلے لگایا, کنووں کے منہ بھر دیے, لیکن کسی کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. آج جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر کیا میں اور آپ ایسا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کر سکیں؟ آنے والی نسلیں آپ کے اور میرے بارے میں یہ بات ضرور کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا, ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتیوں پر خاموشی اختیار کی, ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں پانی سے محروم کر دیا, اور ہم اپنی تعلیم کے وقت میں کین لے کر کسی جگہ آر او پلانٹ کے اوپر پانی بھرنے پر مجبور ہو گئے. یہی بچے کل ہمارے لیے پوچھیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے وہ سچی اگر تھیں تو ہمارے بزرگوں نے جب ہمارے خواب چکنا چور ہوئے, ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے, ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, ہم انجینئر بننا چاہتے تھے, ہم وکیل بننا چاہتے تھے, ہم نے محنت کی تھی, اس کے باوجود اگر ہمارے ریزلٹس خراب کیے تو ہمارے بزرگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ جن اسلاف کی بات کیا کرتے تھے اگر وہ ان کی اولادیں ہیں تو انہوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم مستقل خوف کا اظہار کرتے رہے, ہم مستقل اپنے سر بچا کر فخریہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بچ گئے. ہمارے لوگ, ہمارے اپنی قوم کے لوگ
یہ آنے والی نسل پوچھے گی آپ سے کہ ہمارے بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار ڈمپر کے نیچے کچلے جاتے رہے، لوگ کھرچ کے نکال رہے تھے اور آپ لوگ خاموش تھے. لوگ پوچھیں گے آپ سے، آنے والی نسلیں پوچھیں گی آپ سے. آپ جس چکر میں لگے نا کہ بس کسی طرح میں پیسے کما لوں، اور پیسے کما کر میں نے اپنے گھر کے لیے کوئی، اگر اپنے بچوں کے لیے مکان بنا دیا، اگر آپ نے سنگ مرمر کا محل بھی بنا دیا اور انہیں غلامی کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے، تو مجھے بتائیے کہ وہ سنگ مرمر کا محل غلامی کے اندر کس کام کا؟ ہم اپنی قوم کو دے کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم اپنی قوم کے لیے اندھیروں کے علاوہ، غلامی کے علاوہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم نے لڑنے کا راستہ، احتجاج کا راستہ ترک کر دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے، لڑیں گے تو موت نہ آ جائے. مرنے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں ہمارے بچے ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اس کے باوجود کیا تمہیں موت نہیں آئی؟ مر تو اس کے بعد بھی گئے نا، موت تو برحق ہے. ہم آواز حق بلند کرنے کی بجائے اگر ہم اسی طرح سرنڈر کرتے رہے، اسی طرح ہم اپنے جو جائز حقوق ہیں ان سے دستبردار ہوتے رہے، تو ہم اس طرح کے اجتماعات کرنے کے باوجود عزت نہیں پا سکتے. عزت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو غلامی کے لیے، غلامی کا سودا کرنے کے لیے اپنے سر جو قربان کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں ہوتی. اپنے سر جو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اپنے سر بچانے کے لیے غلامی کا سودا کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں ہوتی. عزت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے سروں کو داؤ پر لگا کر آزادی کا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ دیکھا، لوگ کہتے ہیں آفاق ضدی، آفاق ایسا، آفاق ویسا. آفاق اگر سرنڈر کرنے کے باوجود مر جائے، اور مرے گا، تو کیا بندہ ایمان کے ساتھ مرے؟ مرنا تو برحق ہے. میرا ایمان کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم کو ظلم کہنا، کسی ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، خدا نہ کرے تیسرے درجے کے مسلمان ہو، جبکہ تیسرے درجے کا مسلمان ہونا نہیں چاہیے حضور کے ساتھ دوہری نسبت کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے ہم اپنے آپ کو دوہری نسبت جوڑتے ہیں، وہ 40 سال میں نبوت ملتی ہے اور 63 سال کے اندر وہ پردہ کر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں. پوری زندگی ان کی جہاد سے بھری پڑی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے، پوری زندگی جہاد سے بھری پڑی ہے. ہم اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کہ مہاجر اعظم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی سے رشتہ جوڑنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گرفتاری سے ڈر رہے ہوتے ہیں، موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ میں میٹنگوں میں بعض اوقات مثالیں دے دیتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑیں گے تو مر جائیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں تحریک چلائیں گے تو مر جائیں گے، جدوجہد کریں گے تو مر جائیں گے. اسلام میں خالد بن ولید کا بڑا نام. خالد بن ولید وہ جہاد کے جنونی تھے، وہ کفار کے اگینسٹ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ہر وقت ان کی زبان پہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے. زندگی بھر جہاد کرتے رہے، لیکن موت نہیں لکھی تھی، نہیں آئی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لڑو گے تو مر جاؤ گے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ خالد بن ولید بے پناہ جہاد میں شریک ہوئے، زندگی ان کی جہاد میں گزر گئی، اس تمنا کے ساتھ کہ شاید اس مرتبہ شہادت اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دے. لیکن موت نہیں لکھی تھی، طبعی موت مرے. اور جو لوگ نہیں لڑتے وہ بھی مر جاتے ہیں. جو لوگ یہ کہہ کر جدوجہد سے بھاگتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، تو چی گویرا نے کسی جگہ پہ کہا نا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جنہوں نے جدوجہد میں حصہ صرف اس لیے نہیں لیا کہ کہیں مر نہ جائیں. تو کیا وہ موت سے بچ گئے؟
اگر میں اور آپ موت سے گھبرا کر, تکلیفوں سے گھبرا کر, جیل کی سلاخوں سے گھبرا کر میں اگر اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دوں تو اولاد کس سے توقع کرتی ہے؟ اس کے مستقبل کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ بچے بچیاں جب خواب دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر بنیں گے, ہم انجینئر بنیں گے, اور سندھی متعصب افسر بیٹھ کر ان کے پیپروں کے اوپر ایسے لائنیں مارتا ہے کہ جیسے کوڑا کرکٹ, اور وہ ان کے ریزلٹس خراب کرتا ہے دانستہ طور پر, باقاعدہ پالیسی ہے. حیرت ہوتی ہے سب کو کہ لاڑکانہ جیسا شہر جہاں پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں, وہاں پر کمپیوٹر سائنس کا رزلٹ آ رہا ہے 73%, اور جہاں لوگ اپنے برتن بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر ان کے بچوں کے ریزلٹس آ رہے ہیں جو بہت محنت کرنے کے بعد ان کے بچوں کے ریزلٹ آ رہے ہیں 37%, صرف اس لیے کہ یہ ایڈمیشن نہ لے سکیں میڈیکل کالج میں, صرف اس لیے کہ یہ کہیں انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہ لے سکیں. جو کمپیوٹر سائنس کے بچے تھے کہیں کمپیوٹر کالج کے اندر ایڈمیشن نہ لے لیں, کہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر ماسٹرز کرنے نہ چلے جائیں. سب کو تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی. ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم جا کے چیلنج کریں کہ ہمارے بچوں کی کاپیاں ہمیں حوالے کی جائیں. آپ کسی بھی آپ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر چلے جائیں, آپ کسی بھی بورڈ کے اندر چلے جائیں, آپ جا کے کہیے کہ میرے بچے کی کاپی نکال کے مجھے دو, میں نے اس بچے کی کاپی کی فیس جمع کرائی ہے. جب میں ایگزامینیشن فیس جمع کراتا ہوں تو میں بچے کے باقاعدہ پیپر کی بھی فیس پیسے جمع کراتا ہوں. جب پیسے مجھ سے لیے ہیں تم نے فی کاپی, تو جو میرے بچے نے ایگزام دیا اس کی مجھے کاپی چیک کرنے کے لیے کاپی دو مجھے. میں چیلنج کروں گا کورٹ کے اندر کہ میرے بچے کے سوال درست تھے, لیکن آپ کو کاپی نہیں ملے گی. آپ کو کہا جائے گا ہم ری کاؤنٹنگ کرائیں گے. ری کاؤنٹنگ کرانے کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جس الو کے پٹھے نے تمہارے بچے کے 100 کی جگہ 10 نمبر لکھے ہیں, وہ کاؤنٹنگ کے اندر 10 کے 100 کیسے ہو جائیں گے؟ ری کاؤنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اگر بہترین پیپر دیا تھا اور اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو آپ نے فیل کر دیا ہے, تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے بچے کی کاپی میرے حوالے کی جائے کہ یہ چیک کرو تمہارے بچے نے یہ ایگزام دیا تھا. نہیں دیتے, اس لیے کہ چور ہے. اس شہر کے اندر ہمارے ساتھ تمام مظالم کے باوجود آپ کی خاموشی یہ خطرناک عمل ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے اس وقت کے لیے جس وقت کے لیے میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہت خراب ہے. ہمارے ساتھ ہونے والی ہر ظلم و زیادتی کے اوپر سوائے شکوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اس شکوے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس شکوے سے آپ کا دکھ کوئی محسوس نہیں کرے گا. میں نے ہزاروں مرتبہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, یہ جانوروں کا معاشرہ ہے, یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. اس جانوروں کے معاشرے میں دلیل, اس جانوروں کے معاشرے میں شکایت, اس جانوروں کے معاشرے میں پرامن احتجاج یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تمہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہ سمجھیں کہ آپ دلائل کے ذریعے گورنمنٹ کو قائل کر لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں دنیا نے دیکھا ہے کہ میری قوم کے معصوم بچے, میری قوم کے بزرگ, میری قوم کے تعلیمی یافتہ ڈاکٹرز, انجینئرز, وہ صرف مہاجر نام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے, مہاجر نظریے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے, وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بے عزت کر کے ان کی قمیضیں ان کے منہ پر باندھ کر, انہیں لاتیں مار کر ٹرکوں کے اندر دھکیل کر انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی, انہیں جیلوں میں ڈال دیا جھوٹے مقدمات بنا کر. آج بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر کارکنان جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں. مہاجر نوجوان صرف اور صرف مہاجر نظریے سے جڑے رہنے کی وجہ سے آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں جیلوں کے اندر موجود ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اغوا ورائے تاوان کیا, جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا, جنہوں نے زندگی ڈکیتیوں کے اندر گزار دی, بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے انہوں نے اپنے پیسے سمیٹنے کی کوشش کی, ان کے لیے ریڈ کارپٹ ریسیپشن ارینج کیا گیا, ان کے لیے باقاعدہ عام معافی کا اعلان کیا گیا, ان کے لیے باقاعدہ 5-5 مرلے کے پلاٹ کا اعلان کیا گیا, ان کے خاندان کی کفالت کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ سے باقاعدہ ان کی مالی مدد کا اعلان کیا گیا. مجھے بتائیے کہ ایک طرف ڈاکو ہیں, ایک طرف میری قوم کا انجینئر ہے,
ایک طرف ڈاکو، رہزن، قاتل، ایک طرف میری قوم کے ڈاکٹرز ہیں، ایک طرف انٹلیکچوئلز ہیں. انہیں آپ اٹھا کے ان کے کپڑے سے ان کے منہ باندھ کے ان کی قمیضیں باندھ کے باقاعدہ ان کو گلی کے اندر اکڑو بٹھا کے مرغا بنا کے لاتیں مار کے تم نے بند کر دیا. میری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ظلم کیا آپ نے، زیادتی کی آپ نے، اس کے بعد اگر میں یہ مثال دیکھتا ہوں تو پھر میرا شکوہ بنتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس سے شکایت کروں. اس شہر میں میرے ساتھ، اس سندھ کے شہری علاقوں میں، حیدرآباد میں بھی، میرپور خاص میں بھی، ٹنڈو آدم میں بھی، ٹنڈولا یار کے اندر بھی یہی رویہ سب کے ساتھ رکھا گیا نا. میری قوم کے بزرگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ میری قوم کی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. آج جو ہے وہ آپ ڈاکو کو لا کے اس شہر میں، ڈاکو کچے کے علاقوں سے آپ لے کر آ رہے ہیں. لاڑکانہ کے اندر یہ منہ کالا کرنا تھا، لاڑکانہ میں کر لیتے آپ، لیکن اس شہر میں لا کر باقاعدہ یہ تقریب کی گئی، یہ بتایا گیا کہ سندھی چاہے ڈاکو ہو وہ اس صوبے کے اندر قابل احترام ہے، مہاجر چاہے دانشور ہو، چاہے عالم دین ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ جو تم نے امتیاز پیدا کیا ہے، اس امتیاز کے بعد اگر آفاق یہ کہے کہ سندھ کے اندر تم نے جو لکیر کھینچی تھی، بھٹو نے جو لکیر کھینچی تھی کہ یہ اربن ایریا ہے، یہ دیہی ایریا ہے، یہ شہری اور دیہی کی تفریق کی جو لکیر کھینچی تھی اور تم نے مہاجروں کو اور سندھیوں کو الگ کیا تھا، اگر آج آفاق یہ کہے کہ تم نے اس امتیاز کو اپنے عروج پر پہنچا دیا، میرے بچوں کو تم تعلیم سے محروم کر رہے ہو، تم اس شہر میں لا کر باہر سے لوگوں کو داخلے دے رہے ہو، اس شہر میں نوکریاں تم باہر سے لا کے دے رہے ہو، پولیس تم دادو اور لاڑکانہ میں بھرتی کر کے کراچی میں تم ان کو آن ڈیپوٹیشن لے کر آ رہے ہو، میرے بچوں کو تم نے تعلیم سے محروم کر دیا، میرے بچوں کو تم نے روزگار سے محروم کر دیا، میرے علاقے کے لوگوں کو پانی سے محروم کر دیا، بجلی سے محروم کر دیا. لاڑکانہ کے اندر پانی بجلی کا بل دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم یہاں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس ناانصافی کے بعد اگر آفاق یہ کہے کہ بھٹو نے جو لکیر کھینچی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. سندھ کے اربن ایریاز کے اوپر الگ صوبہ بننا چاہیے تاکہ مہاجر عوام اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں. ہم جب تک وڈیروں کے تسلط سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم اپنے مہاجر قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جب تک وسائل پر میرے وسائل پر اختیار حاصل نہیں ہوگا، میں اپنی قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتا. جب تک میں اقتدار میں اسی طرح حصے دار نہیں بنوں گا جس طرح پنجابی ہے، جس طرح پختون ہے، جس طرح سندھی ہے، بلوچی ہے، اس وقت تک مہاجر قوم کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ ہمارے اتحاد سے حاصل ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ طاقت سے حاصل ہو سکتا ہے. انتشار ہمیں کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جائے گا. اس شہر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد، اور یہ بات میں بار بار تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری اطلاعات ہیں کہ اس شہر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر آپ کا نہیں، سندھی کا ہے. اور سندھی یہ فخر سے کہتا ہے کہ یہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے. سندھی فخر سے یہ بات کہتا ہے کہ کراچی سندھ ہے اور یہ کراچی ہمارا ہے. بلکہ وہ تو فخر سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو کراچی ہے، یہ جو پاکستان ہے وہ سندھ میں بنا ہے. اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان سندھ میں بنا یا پاکستان پنجاب میں بنا یا پاکستان خیبر پختونخوا میں بنا، یہ سب غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. پاکستان نہ سندھ میں بنا، نہ پختونوں کی سرزمین پہ بنا، نہ پنجابیوں کی سرزمین پہ بنا. اس پاکستان کو بنانے کے لیے میرے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان سندھ کی زمین پہ نہیں، میرے 20 لاکھ بزرگوں کی لاشوں کے اوپر پاکستان بنا تھا. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پاکستان ہماری سرزمین پہ بنا تھا، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا پاکستان اپنے ساتھ لائے تھے،
ہم اپنی زمین اپنے ساتھ لائے تھے, ہم باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت اپنی زمین اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. میں آج آپ کے سامنے ایک بات گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. اس پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے. یہ بازگشت آپ نے سنی ہے نا کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے. بہت سارے لوگ کراچی صوبے کی بات جب ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ کراچی صوبہ بنے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کراچی صوبے کی بات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کراچی صوبہ میں نے مطالبہ نہیں کیا, کراچی صوبہ آپ نے مطالبہ نہیں کیا. یہ کراچی صوبے کی جو بات کی جا رہی ہے پنجاب کی اشرافیہ کرتی ہے. وہ مہاجر قوم کو دوبارہ تقسیم کرنا چاہتی ہے تیسری مرتبہ. مہاجر قوم پہلی مرتبہ جب تقسیم ہوئی جب پاکستان بنا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے, تو ان علاقوں میں جہاں پاکستان نہیں بنا, جو پاکستان جہاں پر مورز وجود میں نہیں آیا, یعنی مسلم اقلیتی علاقے, آگرہ, دہلی, یو پی, سی پی, بہار, کلکتہ, انہی علاقوں میں تحریک چلی نا. یہاں لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی پاکستان بنانے کے لیے, لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی. لوگ نعرے لگاتے رہے کہ پاکستان بن کے رہے گا, ہندوستان تقسیم ہو کے رہے گا, بٹ کے رہے گا, ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوؤں نے وہ ظلم کیے ہیں جو کسی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملتے. بچوں کو قتل کر دیا, بچوں کو نیزوں پہ اچھال کے کہتے تھے یہ لو پاکستان تمہارا. عورتوں کو قتل کر دیا, عورتوں کو باقاعدہ ان کے جسم کے اندر بانس ڈال کر اور پرچم لگاتے تھے یہ رہا تمہارا پاکستان. اور وہ تمام لاشیں دیکھنے کے باوجود, تمام معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھلتا ہوا دیکھنے کے باوجود ہر شخص یہ آواز لگاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ ہماری مائیں بہادر تھیں, ہماری ماؤں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے ان ہندوؤں اور سکھوں سے کنووں کے منہ بھر دیے اور چھلانگے مار مار کے اپنی جانیں قربان کر دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے. بہادر تھی مائیں. تمام قربانیوں کے بعد پاکستان وہاں ہماری وجود میں آیا جہاں پاکستان کے لیے تحریک نہیں چلی تھی. پنجاب کے اندر جب مسلم لیگ الیکشن لڑ رہی تھی تو پنجاب سے 1 سیٹ مسلم لیگ کو ملی تھی, نظریے کے باوجود. کہ مسلم لیگ کا نظریہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ علیحدہ قومیں چاہیے اور ان علیحدہ علیحدہ قوموں کو علیحدہ علیحدہ ملک چاہیے, مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے. اس نظریے پر ووٹ مانگا تھا نا قائد اعظم نے. مسلم لیگ کو پنجاب سے 1 سیٹ ملی تھی. آج ہمیں جوتے زور زور سے زمین پر مار کر یہ کہا جاتا ہے مہاجر کوئی چیز نہیں ہوتی, مہاجر کوئی چیز نہیں ہوتی, پاکستانی بنو. میں نے ہر مرتبہ کہا, آج پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو, ان کو پاکستانی بنانے والے میرے باپ دادا تھے, اس سے پہلے وہ پاکستانی نہیں تھے. ہمارے باپ دادا, ہمارے بزرگ تو اس وقت پاکستانی تھے جب وہ پاکستان میں نہیں آئے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ آج مہاجر قوم کو تیسری بار تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی. پہلی مرتبہ اس وقت تقسیم کی گئی جب میرے بزرگوں نے قربانی دی اور یہ پاکستان مورز وجود میں آ گیا, یہ پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے خود یہ کہہ دیا کہ جو لوگ بھارت کے اندر ہیں, جو لوگ ہندوستان کے اندر ہیں, وہ وہاں کی گورنمنٹ کے وفادار بن کے رہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا, اور اس وقت پورے بر صغیر کے اندر صرف 10 کروڑ مسلمان تھے. اس کا مقصد ہے کہ سارے کے سارے 10 کروڑ مسلمانوں کا اس پاکستان پر حق تھا اور آج بھی ہے. لیکن اس کے باوجود قائد اعظم نے کہا کہ بھارت کے اندر جو لوگ رہ گئے وہ بھارت کے وفادار بن کے رہیں. میرے خاندان تقسیم ہو گئے, آدھے وہاں رہ گئے, آدھے یہاں آ گئے. پہلی بار تقسیم ہوئی میری قوم. دوسری مرتبہ پاکستان بچانے کے لیے جب مشرقی پاکستان کے اندر جو بنگلہ دیش بننے جا رہا تھا, ہمارے قوم کے لوگوں نے پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ قربانیاں دیں اور بے پناہ قربانیاں دیں. مرد قربان ہو گئے, جوان قربان ہو گئے, بوڑھی مائیں یا بچیاں معصوم وہ بچیں, وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں. اور میں
یہ بات ان لوگوں کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں کا وزٹ کر کے آئے, کہ جس بچی کو جھولے میں چھوڑ کے آئے تھے آج وہ بوڑھی ہو چکی, اس کے بال سفید ہو چکے, لیکن آج بھی پاکستان کا پرچم لگا کر ان ریڈ کراس کیمپوں میں وہ پاکستان آنے کے لیے منتظر ہیں کہ کوئی انہیں پاکستان لے کر آئے. تمہاری قوم, یعنی میں کہتا ہوں کہ جب مجھے اپنے لوگوں سے ہمدردی نہ ہو تو پھر پنجابی اور پختون تمہاری قوم کے لیے بات کیوں کرے. میسورین مشرقی پاکستان میری قوم کے حصہ ہے, میرے رشتہ دار ہیں. جب میں ان کے واپسی کا مطالبہ نہ کروں تو پھر پنجابی پختون کیوں کرے. ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دی تھیں, اور پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دینے والے جب مشرقی پاکستان بن گیا تو دوسری مرتبہ میری قوم کیسے تقسیم ہوئی کہ وہاں پر جو فوج تھی وہ فوج ہتھیار ڈالنے کے باوجود واپس آ گئی, لیکن وہ لوگ جو فی سبیل اللہ لڑے تھے, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ لڑ کر, پاکستان بچانے کے لیے بنگالیوں کے خلاف لڑ کر, وہ سب کے سب جوان شہید ہو گئے, بوڑھے شہید ہو گئے. وہاں پر آج میری قوم کی مائیں بچیاں جو وہاں رہ گئی تھیں آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں کے اندر قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں, اور ان کو ضیاء الحق نے پہلی مرتبہ کہا بھکاری ہیں, انہیں پاکستان ہم لانے کے لیے لا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ بھکاری ہیں. دوسری مرتبہ پاکستان کے اندر باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ جو مشرقی پاکستان کے اندر, جو بنگلہ دیش کے اندر ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کے لوگ وہاں محصور ہیں, وہ بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کر لیں, ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہماری قوم دوسری مرتبہ تقسیم ہو گئی, آدھے محصورین مشرقی پاکستان, آدھے وہاں محصورین مشرقی پاکستان کیمپوں کے اندر موجود ہیں. میری قوم کو بار بار تقسیم کیا گیا. میری قوم اس شہر کے اندر ایک مرتبہ مہاجر نام پر متحد ہوئی, اور جب متحد ہوئی تو پھر ایجنسیوں نے سازشیں کی, اور اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے باقاعدہ میں شکایت کرتا ہوں بعض اوقات کہ لیڈرشپ اگر مضبوط ہو, اگر لیڈرشپ بہادر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ باقی قوم وہ بہادری کے ساتھ لڑتی ہے اور قوم مقابلہ کر لیتی ہے سازشوں کا. لیکن اگر لیڈرشپ کمزور ہو تو سازشوں کا مقابلہ قوم بھی نہیں کر پاتی. باقاعدہ کہا گیا کہ یہ مہاجر لفظ جو ہے وہ نہیں چلے گا, اور مہاجر لفظ ختم کرنا پڑے گا. میری موجودگی کے اندر باقاعدہ آرمی جرنیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی الطاف حسین کی, اور وہاں وعدے وعید ہوئے کہ متحدہ قومی موومنٹ بنے گی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, الطاف کو اس وقت بھی احساس دلایا تھا کہ ہم اور آپ اسی شہر کی گلیوں میں جا کر ماؤں سے ایک ایک بچہ مانگا تھا ہم نے اپنی قوم کے مستقبل کے لیے. ہم نے ان گلیوں میں جا کے ایک ایک جوان مانگا تھا اپنی ماؤں سے کہ ہر گھر سے ایک ایک نوجوان چاہیے, اور مطالبہ یہ تھا کہ ایک نوجوان چاہیے, اس لیے چاہیے کہ ہم مہاجروں کو باقی قومیتوں کی طرح 5ویں قومیت تسلیم کروانا چاہتے ہیں. ایک ایک نوجوان چاہیے اس لیے کہ ہم محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لانا چاہتے ہیں. ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ختم کر کے انہیں ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں. جب الطاف حسین نے کہا کہ ہم متحدہ, جب بیٹھ کے متحدہ بنانے کی بات ہوئی, آفاق نے کہا کہ جب تک مہاجر قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے, مہاجر نام سے دستبردار اگر کوئی ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. میں نے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ بنانے سے کوئی مسئلے حل ہو گئے. میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, اور لوگ آج اس بات کو تسلیم کریں گے کہ کیا آپ لوگ پڑھتے تھے شعر جو میں ہمیشہ بھولتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یار کوئی پڑھ سکتا ہے تو بتاؤ بھائی کہ وہ سنگ مرمر پہ چل کے کس نے پڑھا تھا؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو اپنی مٹی کے اوپر اپنی قوم سے بغاوت کر کے کوئی چل سکتا ہے؟ اپنے نام سے انحراف کر کے کوئی چل سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اس قوم کے اندر تمہاری جڑیں ہیں. یار یہ اسمبلی کے اوپر اس کو صحیح کرو یار ساؤنڈ. میں نے کہا تھا کہ اس قوم کے اندر تمہاری جڑیں, اس قوم سے انحراف کر کے, اس قوم سے منکر ہو کر, اس قوم سے غداری کر کے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا.
اور میں نے جس طرح کہا کہ جب لوگ اپنے سر بچانے کے لیے اپنی آزادی کا سودا کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہوا کہ اپنا سر بچانے کے لیے، کیونکہ ظاہر پریشر تھا کہ مہاجر واجر نہیں چلے گا، قومی دھارے کی سیاست کرنی پڑے گی، تو آپ نے کہا کہ مہاجر لفظ ختم کر دو اور متحدہ بنانے کی آپ نے کوشش کی، اور متحدہ بنا کر ہر ایک کے کان میں کہا ہم کام تو مہاجر کا ہی کریں گے نا۔ کیا منافق پیدا کرنے کے بعد اپنی قوم کے اندر کوئی مجاہد پیدا کر سکتے ہو؟ جب تم نے اپنی پوری قوم کو منافق بنانے کی کوشش کی تو مجاہد کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آفاق ضدی کہتے ہیں لوگ اس کو، آفاق ضدی نہیں ہے، آفاق اصولی ہے۔ آفاق ہمیشہ اصول کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آفاق کو موت کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ آفاق مسلمان ہے، آفاق کو پتہ ہے کہ موت برحق موت آئے گی اور وقت پر آئے گی، وقت سے پہلے کوئی آفاق کو مار نہیں سکتا، اور اگر آ گئی تو کوئی بچہ ٹھوک کے چلا جائے کوئی بعید نہیں ہے۔ آفاق نے یہی بات سمجھانے کی اپنے نوجوانوں کو کوشش کی کہ تم اپنی شناخت سے انکار کر کے کیسے جی سکتے ہو؟ میری شناخت، میرا فخر، میرا غرور لفظ مہاجر ہے، اور میں اگر اس سے انحراف کر دوں، اگر میں اس سے منکر ہو جاؤں تو پھر میرا غرور، میری جو طاقت ہے وہ سب ختم، اور میری شناخت اگر ختم تو میرا وجود باقی رہتا ہے کیا؟ یہ مائک ہے، یہ ٹیشو پیپر ہے، ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے۔ چلو میں اپنا حلق کھاتا ہوں بس۔ تمہارا اگر وجود تم سے چھین جائے، اگر لفظ مہاجر تم سے چھین لیا جائے تو کیا تم پنجابی ہو؟ کیا تم پختون ہو؟ کیا تم بلوچ ہو؟ کیا تم سندھی ہو؟ اگر تم سندھی نہیں ہو، بلوچ نہیں ہو، پختون نہیں ہو، اگر تم پنجابی نہیں ہو تو تمہاری اپنی کوئی شناخت ہے یا نہیں؟ اگر تمہاری شناخت مہاجر ہے اور تم سے تمہاری شناخت چھین لی جائے تو تمہارا وجود باقی رہتا ہے؟ میں نے الطاف سے یہی بات کہی تھی کہ تم وجود سے اپنے انکار کر رہے ہو، اگر تم اپنی قومیت سے انکار کر رہے ہو اور وجود سے انکار کرنے کے بعد اپنا حق نہیں مانگ سکتے، اور اس بات کے بعد میں نے الطاف سے کہا تھا کہ تم اپنے وجود سے انکار کر رہے ہو، اور وجود سے انکار کرنے کے بعد اپنا حق تم نہیں مانگ سکتے۔ تم ہو کون؟ جب تمہارا وجود نہیں ہے تو تمہارا حق کس بات کا؟ میری بات اس وقت رد کی گئی، دیواروں پہ چوکنگ کی گئی، جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے، چوکنگ کی گئی کہ جو الطاف حسین کا غدار ہے موت کا حقدار ہے۔ آفاق کے لیے باقاعدہ کفن پوش جلوس نکالے گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق ضدی ہے۔ میں نے کہا میں ضدی اگر ہوتا تو میں یہاں رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے اس قوم کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ عظیم احمد طارق کی درخواست کے اوپر، کہ عظیم احمد طارق نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ خدا کے واسطے کچھ دن کے لیے آپ ملک سے باہر چلے جاؤ، میں روکوں گا الطاف کو متحدہ بنانے سے، میں سمجھاؤں گا الطاف کو۔ لیکن جب نہیں سمجھا سکے اور میرے جانے کے بعد آپ نے میرے گھروں پر حملے کر دیے، میرے ساتھیوں کا قتل کر دیا، سعید بھائی کا قتل کر دیا، شوبی بھائی کا قتل کر دیا، قدیر بھائی کا قتل کر دیا، آپ نے میرے ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے قتل کرنا شروع کر دیا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ بھی مہاجر لفظ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ تو گلے پہ چھری پھیر کر بھی تم نے مہاجر لفظ کو ختم نہیں کر سکے۔ آج کسی معصوم بچے سے جو کسی گلی کے اندر بغیر نیکر پہنے ہوئے اگر گھوم رہا ہو، بچہ، معصوم بچہ، اور اگر اس سے تم سوال کرو گے کیا تو سندھی ہے، وہ تمہیں حقارت سے کہے گا نہیں میں مہاجر ہوں۔ یہ ہے تمہارا فخر۔ الطاف
اور یہ لفظ تمہاری تقسیم کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ تمہارے اتحاد کی بنیاد شاید آفاق نہ ہو، اس لیے کہ آفاق کے 10 مخالف ہو سکتے ہیں، 10 لوگ آفاق کے نظریے سے، آفاق کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اتحاد کا باعث الطاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اس کے نظریے سے اختلاف کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے شخصیت اختلاف کی زد میں آ سکتی ہے، لیکن صرف لفظ مہاجر ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ نزا کے عالم میں ہوتے ہیں، جو لوگ سیاسی موت کے قریب ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ سے زندگی پانے کے لیے جیے مہاجر کے نعرے لگانے پر مجبور ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ الطاف صاحب باقاعدہ جب تکلیف میں ہوتے ہیں، جب پریشانی میں ہوتے ہیں، جب سیاسی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، جب سیاسی نزا کے عالم میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ جیے مہاجر کے نعرے لگا کر لوگوں کو جوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس لفظ کے اندر کرنٹ ہے، اس لفظ کے اندر طاقت ہے، اس لفظ کے اندر روح ہے اس قوم کی۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیے، میں یہ سب مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب لوگ اتحاد کا ذریعہ نہیں بن سکتے، آفاق واحد اتحاد کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ لوگ آفاق سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ آج 2 حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ 2 نہیں 3 4 حصوں میں تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ اور ہر حصہ، ہر گروپ اپنی طاقت کا اظہار کس بات سے کرتا ہے؟ زیادہ زور سے جو جیے مہاجر کا نعرہ لگائے گا وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہے ہر ایک کے لیے اتحاد کا ذریعہ کیا چیز بن سکتی ہے؟ مہاجر لفظ اور مہاجر نظریہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آفاق نے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو نظریے سے جوڑ لو۔ شخصیت کا احترام اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک وہ نظریے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نظریے سے جوڑ لیا، آپ اس نظریے کے وارث بن گئے، تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو منزل پر پہنچا کر دم لوگے۔ اس لیے کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ بات عام ہے۔ علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں غلط، اسی طرح غلط جس طرح آپ، یعنی میری اس بات کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی مقدمہ بن سکتا ہے، لیکن جو بات ہے دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے ڈاکٹر قدیر کے خلاف، کہ ڈاکٹر قدیر، عبد القدیر خان، کیونکہ وہ اردو بولتا تھا، وہ ایٹمی سائنسدان تھا، آپ اس کے اگینسٹ کے ڈاکٹر یہ اکیلا تھوڑی تھا، اس کے ساتھ سمر مبارک بھی تھا، آپ نے گرہن لگانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے 1876 میں جالندھر میں یہ کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ علیحدہ قومیں دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ تھا 2 قومی نظریہ۔ اور آج علامہ اقبال کا 2 قومی نظریہ، کہ علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، خواب تو 10 مرتبہ ہم صوبے کا دیکھتے تو کیا صوبہ بن جاتا ہے؟ میں بات یہ کر رہا تھا کہ سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، اگر میں سر سید احمد خان کے ساتھ، یہ مجھ سے مراد میری قوم کے بزرگ، اگر صرف سر سید احمد خان کے ساتھ جڑ جاتے تو کیا پاکستان بنتا؟ سر سید احمد خان تو پاکستان بننے سے بہت پہلے مر گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظریے سے اگر لوگ جڑ جاتے ہیں تو لوگ اس نظریے کو لے کر چلتے ہیں، چاہے وہ نظریہ دینے والا مر جائے۔ میں آج آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آفاق آپ کے لیے اہم نہیں ہے، آپ کے لیے اہم مہاجر نظریہ ہے، آپ اس کے وارث بن جاؤ، اس لیے کہ آفاق پاگل ہو سکتا ہے، آفاق بلیک میل ہو سکتا ہے، آفاق بلیک میل نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا، لیکن آفاق مرے گا۔ کون یقین دلا سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو منزل پر اپنی زندگی میں پہنچا دے گا؟ نہیں یقین دلا سکتے، لیکن اگر تم اس کے نظریے کے وارث بن جاؤ تو آفاق مر بھی جائے گا تو اس علم کو لے کر تم چلو گے، اور تم نہیں ہوگے تو کوئی اور چلے گا، اور آخر میں منزل پر پہنچو گے۔
ہم آج بات یہ کر رہے ہیں کہ آج مہاجر قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر جو مہاجر نام پر اتحاد قائم ہوا اس کو بکھیرنے کے لیے باقاعدہ ہتھیلیاں لگا لگا کر پیسے خرچ کیے ایجنسیوں نے. فاروق ستار کا گروپ الگ, متحدہ قومی موومنٹ کے اندر پی ایس پی الگ, خالد مقبول الگ, باقاعدہ پیسے خرچ کیے. اور میں نے لوگوں سے یہ بات متعدد بار کہی کہ جب کسی کو امام بنا دو تو وہ کسی کی اقتداء میں پھر نماز نہیں پڑھتا. جب آپ نے اتنے سارے امام بنا دیے اور پھر ان اماموں کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کی تو آپ نے وہ کام کیا کہ اب سارے ادارے, ساری ایجنسیاں فارغ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو نوچتے رہیں گے. اور آج بھی پورے شہر میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے, مہاجر قوم کے دشمنوں کے خلاف نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تمام ایکٹیویٹی متحدہ قومی موومنٹ کی. انیس قائم خانی ادھر میٹنگ کر رہا ہے, خالد مقبول ادھر میٹنگ کر رہا ہے, فاروق ستار ادھر میٹنگ کر رہا ہے, امیر اللہ ادھر میٹنگ کر. کس کے خلاف کر رہے ہو؟ تمہارے بچوں کے مستقبل سے جن لوگوں نے کھیل لیا ان کے ساتھ تم کرکٹ کھیل رہے تھے رات کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو لوگ تمہارے بچوں کو پانی سے محروم کر رہے ہیں, جنہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا, موہنجو داڑو بنا دیا, ان لوگوں کے ساتھ تم رات کو کرکٹ کے میچ کھیل رہے ہوتے ہو. رات کو شرابیں پی کے ساتھ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں تو ہم اندر سے ایک ہی ہیں. یہ ویڈیو کلپ سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں. آفاق منافق نہیں ہے. آفاق اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا آفاق نہیں ہے. آفاق نے اپنی قوم کے ساتھ ہماری قوم کو سیاسی طور پر تقسیم کیا, اور یہی وجہ تھی کہ ہماری قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہوا اتنی تقسیم ہو گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا کہ لیڈران کا اتحاد ضروری نہیں ہے. یہ لیڈر آپس میں ملے یا نہیں ملے, اگر میری قوم کے نوجوان, میری قوم کی ماں بہنیں, بزرگ, میری قوم کے انٹلیکچوئلز یہ آپس میں مل جائیں اور قوم کا اتحاد ہو جائے. رئیس ہمروئی کا لیڈر تھے. جب ممتاز بھٹو نے تمہاری اردو کی زبان کے اوپر تلوار چلائی تھی, رئیس ہمروئی کا صرف قطع تھا جس کے اوپر پوری قوم متحد ہوئی تھی. اگر ہمارے دانشور, ہماری قوم کے بزرگ, ہمارے قوم کے نوجوان, ہماری قوم کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سب اگر متحد ہو جائیں تو کیا آفاق کا اتحاد ضروری ہے؟ کیا خالد مقبول کا اتحاد ضروری ہے؟ ہم سب اس وقت تک آپ کو ناگزیر نظر آتے ہیں جب تک آپ آپس میں متحد نہیں ہوتے. لیکن جس دن میری قوم متحد ہو گئی اس دن آفاق بھی مجبور ہوگا کہ وہ تمہاری خواہش کے مطابق کام کرے. خالد مقبول بھی مجبور ہوگا اور الطاف بھی مجبور ہوگا کہ تمہاری خواہش کے مطابق کام کرے. تم لوگ آج تک اپنے ووٹوں کا استعمال صرف اور صرف لوگوں کی خواہش پر کرتے رہے. یہ قوم تقسیم ہوئی سیاسی طور پر. اب نعرہ لگایا کہ صاحب پاکستان کراچی کے اندر ایک صوبہ بنے گا. کراچی صوبہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مہاجر قوم کے اندر اگر ابھی امید کی چنگاری باقی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل اتحاد پوری قوم کا ہونے جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل ہو بھی جائے. بشرا زیدی کے کیس سے پہلے کبھی کسی کو امید تھی کہ مہاجر قوم اس طرح ریئیکٹ کرے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ. بتایا کہ زندہ ہیں, قوم نے بتایا نا کہ زندہ ہیں. اس ڈمپر لوڈر جب تمہارے بچوں کو, میرے بچوں کو روند رہے تھے, امید تھی کہ کبھی کوئی احتجاج کرے گا. ہو رہا ہے نا احتجاج. اس کا مقصد ہے سب کچھ ممکن ہے, کل بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج اسی خوف سے کہ کل یہ دوبارہ متحد اگر ہو گئے تو جو اس شہر میں لوٹ مار مچی ہوئی ہے, اس شہر کے اندر جو ہم نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے, اگر یہ قوم دوبارہ سے متحد ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کراچی صوبے کی بات کی گئی. کراچی صوبے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ حیدرآباد کے لوگوں کو کاٹ دو, ٹنڈول عیار کے لوگوں کو کاٹ دو, میرپور خاص کے لوگوں کو کاٹ دو, آپ شہداد پور کے لوگوں کو کاٹ دو. یہ تمہاری قوم کا حصہ ہیں, تمہاری قوم کے لوگ ہیں جو میرپور خاص میں آباد ہیں, جو ٹنڈول عیار کے اندر آباد ہیں. کیا انہیں آپ بھول جائیں گے؟ آپ کراچی صوبے کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مہاجروں کو تیسری مرتبہ تقسیم کیا جائے. آفاق پہلے بھی کہتا رہا ہے, آج بھی ببانگ دوہل کہتا ہے کہ آفاق نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دے گا, نہ قوم کی وراثت کو تقسیم ہونے دے گا. اگر صوبہ بنے گا, اگر صوبہ بننا ہے اور صوبہ بنے گا, آپ کے بازوؤں پر بنے گا. ہم کسی کی بیساکھی کے اوپر صوبہ نہیں بنانا چاہتے,
ہم اپنے بازوؤں پر صوبہ بنائیں گے. جب بازو میں صوبہ بنے گا تو مہاجر قوم کے ایک ایک فرد کے مفادات کا تحفظ ہوگا. ہم کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اپنی قوم کے کسی فرد کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں پہ اگر صوبہ بنے گا تو وہ جنوبی سندھ صوبہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. میری قوم کے فیصلے دفتروں میں بیٹھ کر ہوتے ہیں. میری قوم کے فیصلے دفتروں میں بیٹھ کر کیوں ہو؟ میری قوم کے فیصلے میری قوم کے بزرگ کریں گے, میری قوم کی مائیں کریں گی, میری قوم کے دانشور کریں گے, میری قوم کے جوان کریں گے. اس شہر میں لوگ کہتے ہیں ختم, مہاجر قوم کا وقت گزر گیا. مہاجر قوم کا نہ وقت گزرا نہ مہاجر قوم بزدل ہے. میں آج جو کورنگی انڈسٹریلری میں ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اب اپنے آپ کو پہچان لیں, آپ کہ آپ ہیں کون. آپ اپنے آپ کو صرف یاد کر لیں کہ آپ ہیں کون. اگر آپ بار بار یہ سوچ لیں کہ آپ فخریہ کہتے تھے کہ میں سر سید کا شعور, آپ فخریہ کہتے تھے کہ میں جوہر کی شجاعت, کہاں ہے تمہاری شجاعت, کہاں ہے تمہاری بہادری؟ سوچو, کل آخرت میں ہمارے بچے ہمارا گریبان نہ پکڑے. ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس شہر کے اندر میری قوم کی بیٹیاں, دکھ ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانا چاہیے. میری قوم کی بیٹیاں اگر گھر سے نکلتی تھیں تو کالج اور یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھی, اسکول کے لیے نکلتی تھی. آج جب صبح فیکٹری کے لیے سڑکوں کے اوپر صرف خواتین نظر آتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے, دل جلتا ہے کہ میری قوم کی بیٹیاں کیا گھر سے باہر مزدوری کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ اور پھر صرف مزدوری کرنے کے لیے نہیں, وہ جب جاتی ہیں تو بدماش, اوباش, غلط قسم کے لوگوں کی نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں. دکھ ہوتا ہے, پریشان ہوتی ہیں, غیر محفوظ سمجھتی ہیں وہ اپنے آپ کو. کورنگی انڈسٹریلری میں میری ماں بہنوں کے بعد میرے بچے, میرے جو نوجوان ہیں, وہ سندھیوں کے جو جی ایس سندھ کے لوگ ہیں ان کے آتاب کا شکار ہوتے ہیں, ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. ہم واضح طور پر آج اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کورنگی انڈسٹریلری کے اندر جتنے مہاجر نوجوان ہیں, آپس میں رابطہ رکھو, رابطہ کرو, اور رابطہ کر کے کوئی ایسا میکینزم بناؤ کہ ایک کال کے اوپر سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ سکیں. اور یہ شہر تمہارا ہے, یہ شہر تمہارا ہے. اس شہر میں اگر کوئی چلے بھی تو تمہاری مرضی سے چلے. اگر اس شہر میں کوئی بات کرے تو تمہاری مرضی سے بات کرے. اگر اس شہر کی آنرشپ تم لوگے تو اس قوم پر احسان کرو گے, اس قوم کی آنے والی نسلوں پر احسان کرو گے. جب انڈسٹریل ایریا کے اندر کوئی مہاجر کسی جی ایس سندھ کے بدماش کے ہاتھوں پٹ رہا ہوتا ہے, اور اگر کوئی اس کی موئی بنا رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ جاگے سندھی کا ہاتھ توڑ دے, بری بات ہوتی ہے. تمام لوگ اس بات کا عہد کرو, اور مہاجر قومی موومنٹ تمہاری پشت پر موجود ہے, کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گی. جو لوگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں, جو لوگ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں سے یہ آ گیا, وہاں سے یہ آ گیا, کوئی ایسا میکینزم بناؤ کہ سب ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں. نہ صرف یہ کہ جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ, بلکہ جو علاقے کے اندر زون اور یونٹ کے لوگ ہیں وہ بھی تمہارے رابطے میں رہنے چاہیے, تاکہ جس وقت تم مدد کے لیے بلاؤ تو لوگ آ سکیں. اور یہ بات یقین سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں, بالکل 100% یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ جو کلہاڑی کے جھنڈے لے کر بدماشی کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے صرف چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کے, تمہارے چہرے کا جلال دیکھ کے, تمہارے چہرے کا غصہ دیکھ کر اگر یہ سرنڈر نہیں کر دے تو آپ آ کے کہنا آفاق بھائی آپ کا تجربہ غلط تھا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے کہ تم سے اچھا کوئی لڑ نہیں سکتا. پاکستان کی تمام قومیتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, تم سے اچھا کوئی لڑ نہیں سکتا.
اور اس کے باوجود اگر کوئی 4 لوگ جے سندھ کا پرچم لے کے تمہارے شہر کے اندر تمہارے کسی مہاجر نوجوان کو نقصان پہنچا دیں، تمہارا انڈسٹری ایریا بند ہو جانا چاہیے. تمہارے انڈسٹری ایریا کے مالکان کو پتا ہونا چاہیے کہ فیکٹری کے اندر جو لوگ موجود ہیں اگر ان میں سے کسی کو نقصان ہوگا تو یہ فیکٹری نہیں چلے گی. اور فیکٹری مالکان کو بھی آج اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 4 جھنڈے لے کے جے سندھ کے غنڈے اگر تمہارے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 20 لوگ بھرتی کرو، کام نہیں کریں گے، تنخواہ لیں گے، ہم تمہیں تحفظ کا یقین دلاتے ہیں. اگر تم کسی دباؤ میں مہاجر ملازمین کو نکال کر 20 غیر مہاجر لوگوں کو بھرتی کر رہے ہو جو اس شہر کے لوگ نہیں ہیں، تو یہ فیکٹریاں اس شہر کے اندر ہیں. اس شہر میں فیکٹریوں کے اندر اگر ملازمت کے مواقع نکلیں گے تو سب سے پہلے حق اس شہر کے بچوں کا ہوگا. یہ فیکٹری مالکان کو پیغام پہنچاؤ. فیکٹری کے مالکان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیکٹریاں جس شہر کے اندر ہیں اس شہر کے لوگوں کو اگر فیکٹری کے اندر بھرتی نہیں کریں گے تو یہ فیکٹریاں پھر آرام سے چل نہیں سکتی. جے سندھ کے 4 لوگوں کے دباؤ میں آ کے مہاجر نوجوانوں کو بے دخل کر کے ملازمتوں سے سندھیوں کو جو بھرتی کرتے ہو جے سندھ کے، وہ قابل قبول نہیں ہے. آج آپ کے ذریعے میں پیغام پہنچا رہا ہوں اس کورنگی انڈسٹریل ایریا کی تمام صنعتوں کو، تمام مالکان کو، کہ یہ صنعتیں شہر میں یہ صنعتیں ہمارے علاقے میں ہیں. اس علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور اگر اس علاقے کے لوگوں کے بجائے کسی اور باہر سے آنے والوں کو ملازمتیں دو گے تو اس شہر کے لوگ اس شہر کے اندر اس طرح تمہارا کاروبار چلنے نہیں دیں گے. یہ صنعت والوں کو پیغام جانا چاہیے. میرے شہر میں میرے بچے بے روزگار رہے، ہزاروں میل دور سے آ کر لوگ یہاں روزگار کے مواقع حاصل کر رہے ہیں. میرے شہر کے اندر میرے بچے پٹ رہے ہوں اور ہزاروں میل دور سے آنے والا جے سندھ کا جھنڈا لے کر، سینکڑوں میل دور سے آنے والا جھنڈا لے کر بدماشی کرے. یہ شہر کے اندر تمہیں اور مجھے زیب نہیں دیتا. یہ میرا شہر ہے، میرے بچوں کا شہر ہے، میرے جوانوں کا شہر ہے. اس شہر کے اندر وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ ہوگا جو میری قوم چاہے گی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدماش ہیں، میں آخر میں صرف یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا کسی زمانے میں کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کرو گے وفا کرو گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. میں اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات کے یقین کے ساتھ کہ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. تم اس قوم کے وہ لوگ ہو جو اس پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہو. اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرو. السلام علیکم.